قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں کچھ احکامات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں، جو آپ کی قوم اور اہل کتاب ان کے لیے، اور کچھ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ جب ایک عام انسان عام قاری قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ کس طرح متعین طریقے سے یہ جانیں کہ یہ احکامات ان لوگوں کے لیے تھے اور یہ احکامات تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم کتابیں لکھتے ہیں سیاسیات پر، سماجیات پر، فلسفے پر، اس طرح یہ کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک صحیفہ انذار و بشارت ہے، یعنی اس میں اللہ کے ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور اللہ کا پیغمبر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، انذار کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مضمون یہی ہے، یعنی اس میں حکمت بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے جیسے پہلی کتابوں میں ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ چونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی تو اب وہ نذیر للعالمین، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار کرنے والی کتاب بن کر نازل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ناگزیر ہوا ہے کہ مخاطبین ہوں، چنانچہ قرآن کی ہر سورہ کے مخاطبین پہلے متعین کرنا پڑتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ آپ لوگوں کو خطاب کر کے کہوں گا۔ کسی جگہ مخاطبین مشرکین ہیں، کسی جگہ اہل کتاب ہیں، کسی جگہ وہ لوگ ہیں جو اب ان میں سے نکل کر ایمان لے آئے ہیں، پھر ایمان والوں کی مختلف جماعتیں ہیں، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن جہاں بھی خطاب کر رہا ہے انہی لوگوں کو کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ اصطلاح میں بیان کیجئے تو اس کا خطاب خاص ہی ہے، سب سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی کوئی معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ احکام کے تناظر میں اگر لفظ استعمال کیجئے تو ہر حکم کے پیچھے کوئی علت ہے، یعنی کسی مناط پر وہ کھڑا ہے، کوئی ریشنیل ہے، کوئی عقلی بنیاد ہوتی ہے جس پر بات کہی جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید اپنے مخاطبین کو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ ایک ہے تو میرے لیے دو ہو جائے گا، یا یہ کہ ایک دن اس کائنات کو ختم ہو جانا ہے اور پھر ایک نئی دنیا بنائی جانی ہے، یہ اطلاع آدم علیہ السلام کو دی جائے یا آج ہمیں براہ راست دی جائے، اس میں کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ احکام میں اللہ تعالیٰ بالعموم جہاں کہیں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے وہ ریشنیل یا مناط یا وہ علت خود بیان فرما دیتے ہیں، اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم آسانی سے اس کا استخراج کر لیتے ہیں۔ تو وہ سمجھنا چاہیے کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے۔ وہ چیز پائی جائے گی تو حکم ہم تک پہنچ جائے گا، نہیں پائی جائے گی تو نہیں پہنچے گا۔ اس کو ہمارے ہاں علمی تعبیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان الحکم یدور مال اللہ وجود الوادمہ، یعنی حکم تو اصل میں اپنی اس اصل پر کھڑا ہوتا ہے، جو اس کا مناط ہے اسی پر کھڑا ہے، اس کی علت پر کھڑا ہے یا اس کے ریشنیل پر قائم ہے۔ وہ اگر موجود ہوگا تو حکم موجود ہے، وہ ختم ہو گیا تو حکم ختم ہو جائے گا۔ اب بعض موقعوں کے اوپر وہ مناط یا وہ علت وہ صحابہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، بعض موقعوں پر وہ رسول اللہ کے متعلقین کے ساتھ خاص ہوتی ہے، بعض موقعوں پر وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو یہ جب متعین ہو جاتا ہے تو آسانی سے ہم جان لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے علمی طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن میں وہ آیتیں تلاش کی جائیں کہ کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور خطاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ خطاب نازل کر رہا ہے، لیکن مخاطبین لاہور المورد کے لوگ ہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں، خطاب سب وہی ہیں۔